میں تو پہلی دفعہ جب لاہور آیا 52 ایئرز اگو تو آئی واز اسٹن ٹو ڈسکور کہ ایک جگہ وہاں گئے تعزیت کے لیے، ایک کولیگ ہمارے تھے روزنامہ کوہستان مرحوم میں، تو وہاں بڑا جناب زبردست کھانا پکا ہوا، اہتمام بھرپور. اب میں تو اتنا گڑبڑایا کہ کروں کیا، یہ کھانا کھانا چاہیے. بھائی اللہ نے کہ رسول نے ہمیں بتایا، اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ 3 دن تو اس گھر میں کھانا پکنا ہی نہیں چاہیے. آس پڑوس سے جاتا ہے، رشتہ دار بھیجیں یا پاس پڑوس بھیجیں، کھانے کا کیا سوال ہے. شادیوں کا دشوار آپ نے کر دیا ہے. زندگی جتنی زیادہ سادہ ہوگی، جتنی زیادہ سادہ ہوگی اتنے ہی انسان آسودہ رہے گا، جتنا وہ فطرت کے قریب تر رہے گا. یعنی ولیمے وغیرہ کے معاملے میں تو رسول نے تاکید فرمائی کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ذبح کرو. بھائی جتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں سہولت سے، اس کو برڈن کیوں بناتے ہیں؟ سہولت جہیز کا مسئلہ ہے، زیورات کا. میں ایک شادی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ 2 نہایت اچھے خاندانوں میں شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے، تو 10 تولے اس زمانے میں 50-1,000 روپے ہوتا تھا تو تولے کی قیمت، اب تو زیادہ دگنی ہو گئی ہے. تو ایک طرف سے فرمائش کی گئی کہ یہ تو بڑی بے توقیری ہماری ہو جائے گی 10 تولے سے، تو 10 تولے کا جعلی بنا دو. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے دیکھا ان خاندانوں کو جہاں شادیوں میں سادگی سے کام لیا جاتا ہے کہ وہ کس قدر کمفرٹیبل ہوتے ہیں. میں نے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو کوئی جہیز دیتے ہی نہیں، اپنی بچی کو ایک چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ لے لو پیسے، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ، اور اپنی مرضی سے جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرید لینا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ معاشرے میں یہ جو دکھاوا ہے، جو غلام معاشروں کا خاصہ ہے، جو عہد زوال میں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر، یہ بڑی تباہ کن چیز. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں خان صاحب کی 3 سالہ حکومت کے اوپر. ہارون صاحب، آپ نے اس سے پہلے پولیس کی بات کی، آپ نے اس سے پہلے اصلاحات کے اوپر بات کر رہے تھے. خان صاحب نے 3 سالوں میں آپ کو ہم نے کیا دیا؟ کامیابیاں اور ناکامیاں اتنی واضح ہیں کہ میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ان کی کام کیا ہے. جی. سیاسی طور پہ حکومت مستحکم ہے، جو پہلے 2 سال میں مستحکم نظر نہیں آتی. پی ڈی ایم تو آ رہی ہے پھر. پی ڈی ایم کے ساتھ اس سے بدتر ہوگا جو ہونے والا. میں اس سے زیادہ لمبے تبصرے کی ضرورت ہے. جب اس وقت کچھ نہیں کر سکے تھے تو درون درچک کر دی کہ برون خانہ آئی. اس وقت کون سا آپ نے باڑ جھونک لیا تھا جو اب آپ کر لیں گے. اس وقت تو اے این پی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی. لوگ باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی سیاسی جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کراچی کا جلسہ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، کچھ نہیں. سیاسی استحکام قدرے پیدا ہو گئے، صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے. ایک بڑا واقعہ، ایکسپورٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے، جتنی ملک کی ضرورت ہے. ترسیلات زر میں باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اچھا، انڈسٹری میں بھی بعض جگہوں پہ اضافہ غیر معمولی بھی ہے، بعد میں معمولی ہے، بعد میں غیر معمولی ہے. مثلا سیمنٹ میں 24 یا 27% اضافہ ہے. اچھا. کیونکہ پاکستان میں کثرت سے وہ لائم سٹون پایا جاتا ہے جس سے سیمنٹ بنتا ہے. افریقی ممالک تک پاکستانی سیمنٹ پہنچتا ہے. جتنا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں، جتنا چاہیں دنیا میں بیچ سکتے ہیں. ٹھیک. اگرچہ میں فواد چودھری کی ذرائع سے ایگری کرتا ہوں کہ سودا سلب بیچ کے معیشتیں نہیں چلتی، ضرورت جو ہے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کرنے کی. اچھا، پھر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا، جو کہ اتنا زیادہ خوفناک ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہی ہو جائے گا. ایک سطح پہ یہ بات ہو بھی. پھر سیاسی استحکام کی وجہ ہے. سیاسی استحکام دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں اوپر کی سطح پہ کرپشن کی بہت شکایات تھی. براہ راست عالی جناب جو ہیں ملوث تھے. 35% تو ادھر رکھو نا، پھر آگے چلیں گے. نواز شریف سے بھی یہی شکایت تھی، بلکہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اثاثے جو ہے میری آمدن سے زیادہ، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کو کیا تکلیف؟ یعنی لوٹ مار پہ آپ کو اعتراض کا حق کیا ہے؟ میں بادشاہوں میں جو مرضی کروں. اور ان کے سطح پہ تحریک انصاف. اچھا، تحریک انصاف میں یہ ہے کہ بعض وزرائے اعلیٰ سے کچھ شکایتیں تو ہوئی ہیں، ان شکایتوں کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ اربوں روپے کھا لیے گئے. وزیر اعظم کی سطح پہ کرپشن نہیں ہے، صدر کی سطح پہ کرپشن نہیں، اوپر کی سطح پہ باقی تو کرپشن اتنی ہے. اس لیے کہ سول سروس کو تو آپ لگام دے ہی نہیں سکے. ایک تو سرکاری افسر کام نہیں کرتا ہے،
اور ایک یہ کہ رشوت بھی لیتے ہیں دھڑلے سے. طاہر خورشید اس کی مثال ہے, الزام ہے ان پہ, اور یہ مطلب اپنے اثر و رسوخ سے کوئی انہیں بچا لے تو بچا لے, ورنہ وہ نہ صرف بلکہ ایک پوری مافیا پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے, پولیس بھی رشوت اسی طرح لیتی ہے, پٹواری بھی اسی طرح لیتا ہے. یہ پختونخوا میں انہوں نے بہت بہتری کر دی تھی, یہاں کیوں نہیں کر سکے؟ تیاری تھی ہی نہیں. قرضے بہت بڑھ گئے ہیں, یہ بڑی خوفناک چیز ہے. پولیس میں رتی برابر اصلاح نہیں. میں یہ فکرہ دہراتا, مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں بات دہراتا بہت ہوں. بات چیزیں دہرانے کی ہوتی ہیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو. ہم نے سرکار سے یہ سیکھا جناب رسالت مآب سے کہ بعض چیزوں کو دہرایا جائے. پولیس میں اصلاحات کا آغاز ہی نہیں ہوا, عدلیہ میں اصلاحات کا آغاز ہی نہیں ہوا, سول سروس میں بہتری کے لیے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا گیا. جب آپ نے ایک بزرگ آدمی کو اس کام پہ لگا دیا جو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ نام لینا مناسب نہیں ہے, ورنہ میں نام لے کے بتاتا کہ خان صاحب فلاں فلاں آدمی, آپ بھی ان کو جانتے تھے, ان کو لگا سکتے تھے, جو کریٹیو ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, جو چینی سول سروس کو سمجھتے ہیں, امریکی, برٹش, فرینچ سول سروس کو سمجھتے ہیں. پولیس اصلاحات کے لیے خان صاحب سے میں نے ایک آدمی کی ملاقات کرائی تھی 2004 میں یا 5 میں, یو امیجن, اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر آدمی نہیں ہے, اخلاقی طور پر بھی, صلاحیت کے اعتبار سے. اور انہی کو اچھا, اب آپ نے پولیس اصلاحات کے لیے جو ناصر درانی بھی اچھا آدمی تھا, ناصر درانی کی کیپیسٹی غیر معمولی نہیں تھی, اخلاقی عظمت کا ایک استعارہ تھا, یعنی شرافت اور دیانتداری کی ایک مثال تھا. اسی لیے تو پنجاب میں وہ چل نہیں سکے ہارون صاحب. پھر اچھا, پنجاب میں اب آپ نے کیا. اچھا, فارن پالیسی میں کامیابی زبردست. دیکھیے, ہم نے انڈیا کے معاملے کو خوب ہینڈل کیا ایک آدھ چیز کے سوا, یعنی وہ جو 100 کال انہوں نے اسٹرائک کی تھی اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیا, اپنی طاقت بھی انہیں دکھا دی. اگلے دن 6 جگہ دن کی روشنی میں بمباری کر کے ان کا پائلٹ بھی پاکستان کا رعب قائم ہو گیا, ہوش آواز ان کے ٹھکانے آ گئے. اور اب تو خیر انہیں چینیوں سے واسطہ ہے, اب انڈیا سے کوئی خطرہ پاکستان کو نہیں ہے. جو غلطی ہم خود کریں اس کی قیمت ہم چکائیں. ٹھیک. اسلامو فوبیا پہ اور توہین رسالت پہ مضبوط سٹینڈ لیا. کشمیر پہ عام طور پہ مبصرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی طاقتور آواز اٹھائی. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ فرانس, جرمنی, جاپان, برطانیہ, امریکہ, مڈل ایسٹ, ایک ایک گھر میں یہ میسج پہنچنا چاہیے تھا سوشل میڈیا سے. بہترین فلمیں بنا کے, کچھ کلپس, کچھ مباحث, کچھ چیزیں, کچھ سیمینار دنیا بھر میں کشمیر کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے اور خان صاحب بھی اس کے ذمہ دار. ٹھیک ہے, بھرپور مہم اس کی نہیں چلائی. عدلیہ اور فوج کے ساتھ تعلقات کو کیسے اچھا دیکھیے نا, یہ نواز شریف صاحب کا مستقل پرابلم تھا. فوج سے تو لڑائی ان کی ہوتی تھی نا, وہ تو اسلم بیگ سے لے کے تو موجودہ چیف تک. آپ ایک کام کریں, کوئی شخص یہ کام کرے کہ جتنے انڈین پرائم منسٹر آئے ہیں نواز شریف صاحب کا, جن سے واسطہ رہا, منموہن سنگھ سے لے کے آپ آنورڈ جتنے بھی اب تک, ان کے ساتھ ان کی رائے جمع کریں. آپ کھلکھلاتے ہوئے, ہنستے ہوئے, آسودہ. اشرف غنی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, مودی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور کھلکھلا رہے ہیں. جب بڈی ہیں, والی بال کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, ختم ہو رہا ہے. اور آپ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ روٹھے ہوئے ہیں, منہ بنایا ہوا ہے, چہرے پہ کشیدگی ہے, تناؤ ہے. اس کے اوپر اب عدلیہ سے اختلافات تو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, مگر ایک ہم آہنگی ہے, مگر یہ کوئی تصادم نہیں ہے.